अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा तकरीबन 17वां ये सेशन है। और हमारे पास इस वक्त हमारे माया नाज मेहमान खुसूसी डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब मौजूद हैं। और आज का जो सेशन है वो इंतहाई अहम है। आप स्क्रीन पर उसका टाइटल देख रहे हैं कि कुरान दौर जदीद की टेक्नोलॉजीज़ और एक मुसलमान का किरदार। तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को हम सुनेंगे और उनकी प्रेजेंटेशन को इंशाल्लाह देखेंगे। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। और मदरसा डॉट पी के शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज़ एंड इल्मी मशगूलियत की जानब से और तमाम तलबा और तालिबात की तरफ से हम डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारफ़ ये है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका से प्रोफेशनल डेवलपमेंट की डिग्री हासिल की और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपने डॉक्टरेट किया। इस वक्त आप IIUI इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कंसल्टेंट और मास्टर ट्रेनर हैं। मलिक साहब पाकिस्तान और बैरून मुल्क 10,000 से ज़्यादा असातिज़ा की तरबियत कर चुके हैं और गुज़श्ता 18 बरसों से मैनेजमेंट लीडरशिप और फैकल्टी डेवलपमेंट के मैदान में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पेट्रोनाज ऑफ नॉलेज अवार्ड से भी नवाजा है। आपने यूनिसेफ के साथ मुख्तलिफ तालीमी मनसूबों में हिस्सा लिया, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स की तश्कील में मशावरत दी और पंजाब और सिंध की हुकूमतों के साथ मुतअद्दिद तालीमी इस्लाहात में भी काम किया है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के एक मजबूत दाई के तौर पर डॉक्टर साहब ने माइंडसेट एंड और एक्टिव TNA जैसे अहम तस्वुरात मुतारफ करवाए, जो पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन के इल्म में एक नई शमूलियत है। 2020 से अब तक आप 37 ममालिक के सामीन के लिए 1,000 से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन दे चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे माहिर की गुफ्तगू को अभी सुनने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक आलिम दीन एक उस्ताद भी होता है और उसका कुरान के साथ एक गहरा वास्ता भी होता है। तो आज का ये सेशन इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए मुफीद होगा। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू को शुरू फरमाएं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी आवाज़ क्लियर है जी डॉक्टर साहब। जस्ट अ मिनट, मुझे वीडियो भी देख लीजिए जी जी इफ इट इज़ बिल्कुल। क्लियर। वीडियो भी बिल्कुल बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह से। ठीक हो गया। और अच्छा जी, तो अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल आऊज़ु डॉक्टर। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म बिहुब्बिल इल्मुल क़ुरआन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब और तमाम आज के इस लेक्चर के शुरका, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मौजू को इस आज की इस लेक्चर के लिए चुना गया, अच्छा मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माय ऑडियंस कि हाउ आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और इन उर्दू। मैंने इनिशियली ये लेक्चर चूंकि इंग्लिश में तैयार किया था, लेकिन आज इसको थोड़ा सा उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो चूंकि मौजू को और फ्लायर को देखकर मेरे जहन में ये आया, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो आई होप वी कैन हैव इट बायलिंगुअल। अगर आप कहेंगे कि नहीं उर्दू में ही, तो फिर आई विल ट्राई, बट आई थिंक आई विल बी मोर कंफर्टेबल बायलिंगुअल। और अगर इंग्लिश में चाहें तो उसमें भी हो सकता है, बट एनीवेज। तो गुफ्तगू उर्दू में आ, ही रहे डॉक्टर साहब। इससे ज़्यादा ठीक है। जो चूंकि मदारस के हैं और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचे हैं तो इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि उर्दू के अंदर गुफ्तगू रहे। थैंक यू।
माशाल्लाह जी। तो इंशाल्लाह, और मैं कामरान शिदात साहब ने भी ज्वाइन किया तो उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ। और हम आज मदरसा डॉट पी के का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी। अच्छा, एक मैं वजाहत आप सबको शुरू में करता चलूँ कि ये एज सच, जैसे कहते हैं कि मेरी वो फील्ड नहीं है, ये मेरा शौक है। और ये मेरी कह लें कि उम्मत को देखते हुए, हम अपने हालात को देखते हैं एक उस्ताद होने के नाते। तो जब हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, यंग जवान, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं, तो जाहिर है कि दिल में एक उठता है कि यार इनके लिए कोई ऐसा, इनको इस तरफ इनका रुझान कुछ बेहतर किया जाए। और इनके सामने ऐसी चीज़ रखी जाए जिसका ना सिर्फ ये अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा उठा सकें, बल्कि इस मुआशरे और इस उम्मत को फ़ायदा पहुंच सके। तो इस सारे टॉपिक से पहले, इस पर बात करने से पहले, ये सूरह बकरा की आया नंबर 23 जो मैंने आपके सामने रखी है, वाइन कुंतुम फी रैबिम वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। इसकी एक खास वजह है, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी, मैं नहीं चाहता कि उसके हवाले से आप किसी गलत फहमी का शिकार हों या कोई ऐसा नज़रिया कायम करें। क्योंकि एक मुख्तसर गुफ्तगू होगी इस नशिस्त के अंदर, बाज़ औक़ात ये मुमकिन नहीं हो पाता कि सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर में चंद मिनट आपके सवालात और इसी क्लैरिटी के हवाले से ज़रूर रखे जाएं। लेकिन शुरू में क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूं कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन पैदा ना होने पाए जो हमारी बाद में हमारी समझ को मुतासिर करे। तो इस आया मुबारका को ख़ास तौर पर यहाँ लाने का मकसद यह है, ये चैट जीपीटी का दौर है, आप, मैं, सब, हम सब बैठे होते हैं, और मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी खास तौर पे, और इस तरह के जो इंजन्स है, दे आर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी वो लैंग्वेज की मोडालिटीज को हैंडल कर रहे होते हैं। फिर मैं ये भी कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊं, बल्कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आजकल सेल फोन पर आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके हवाले से आपके साथ बात करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुरान का ये एजाज और मौजज़ा रखना चाहता हूँ कि ये वाहिद किताब है जो पिछले 1400-1500 साल से ये दावा कर रही है कि अगर तुम्हें इस अम्र में शक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो बुक है, इसको हमने अपने बंदे पर उतारी है, ये मैन मेड है, यानी किसी और ने बनाई है, तो तुम क्या करो? तो बड़ा आसान हल है, तुम इस जैसी एक कोई सूरत बना लाओ। सो यू सी, दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू स्ट्राइक एंड कीप इन माइंड कि अब, और ये आप देखें कि उस वक्त कुरान एक मौइज़े के तौर पे ये बात पेश कर रहा था। अरब बड़े फसी और बलीग अपने अपनी गुफ्तगू में, वो दूसरों को अजम कहते थे, खुद अरब थे। वो चाहते तो बहुत जल्दी चार लोगों को इकट्ठा करते, बल्कि उनका तो एक एक शायर जो था वो बहुत लंबी बातें लिख लेता था। वो उसको लिख लेते और कुछ ना कुछ बनाकर पेश करते और कहते कि लीजिए, आपके कुरान के जवाब में हमने। अब वक्त गुजरते गुजरते 1500 साल के बाद मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए सादत रखी है। मैं और आप इस दौर में पैदा हुए कि इस दौर में बहुत सी मुश्किलात भी हैं, लेकिन इस दौर की बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। तो एक मुसलमान का तरीकाकार क्या होना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ की जानिब जो है वो बढ़ जाए और उसको ले ले। तो इस दौर की अच्छी बातों में से ये है कि टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। उन्हीं आसानियों में से एक ये है कि आप अपने घर बैठे हुए हैं, मैं अपने घर इस्लामाबाद में हूं और मैं आप सब तक पहुंच रहा हूं। तो इसी टेक्नोलॉजी ने तरक्की करते करते हमारे सामने चैट जीपीटी लैंग्वेज के मॉडल्स रख दिए। तो अब तो बहुत आसान हो जाना चाहिए कि आपने सारी दुनिया की लैंग्वेजेस के जो मुतहर्रकात थे उनको एक जगह पे जमा कर लिया है। उम्मीद है कि मैं उर्दू में सही जो इंग्लिश के वर्ड मेरे जहन में फिल बदी आ रहे हैं उनको वो आने ट्रांसलेट देंगे करने को। डॉक्टर, वो सबको समझ आएंगे डॉक्टर साहब। जी। तो उनको इकट्ठा करने के बाद आज कुरान का ये दावा आज भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं, आप, हम सब एक मुसलमान होने के नाते फख्र कर सकते हैं, आज ज्यादा कुव्वत से, ज्यादा कॉन्फिडेंस और इत्मीनान के साथ दुनिया को बता सकते हैं कि लीजिए ये आपके मॉडल हैं, आप कोई ऐसी चीज बनाकर लाइए और सामने रखिए और इसको रिफ्यूट करने की कोशिश कीजिए।
تو یہ دعویٰ قرآن کا آج بھی وہاں پر موجود ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام احباب اس چیز کو اپنے دل میں سب سے پہلے راسخ کر لیں کہ ہمارا قرآن کے اوپر جو ایمان ہے الحمدللہ وہ اس وقت میں اور مضبوط ہو جانا چاہیے اور بہتر ہو جانا چاہیے. اب جب ہم قرآن کے حوالے سے آنے والی ٹیکنالوجیز کی بات کریں گے تو اس میں، اچھا ہاں، میں شکریہ کے الفاظ اصل میں اظہار تشکر کے لیے بردر کامران اور مفتی محمد حسن صاحب کا یہاں پہ لکھا بھی تھا، لیکن شروع میں ہی ہماری گفتگو چونکہ آگے بڑھ گئی تو میں ان دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں. خاص طور پہ کامران صاحب کا ان سے ملاقات ہوئی، بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے اس کام کے لیے دعوت دی، اور نوجوانوں سے خاص طور پہ اس موضوع پر گفتگو کرنا مجھے اچھا بھی لگتا ہے. تو اب دور حاضر میں مسلمان کا جو انداز ہے، پہلے کردار بعد میں آئیں گے، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کروں گا وہ کیا ہے. کیوں میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں. ایک وقت ہمارے پاس ایسا آیا کہ ہم نے وی اسٹارٹیڈ اے وار ود ٹیکنالوجی. وار مطلب ہم نے اس کو کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا ٹیکنالوجی کو. آئی وڈ ناٹ گو ان دا ڈیٹیل کہ جی اس میں بیکاز دیر لاٹس آف انفارمیشن کمنگ آن دا انٹرنیٹ، بٹ کہ جب پرنٹنگ پریس بنا تو ہمارے ہاں ہم نے اس کو کس طرح ایکسیپٹ کیا. چلیں یہ پرانی بات ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ریسنٹ پاس کے اندر آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے بڑے قابل احترام ہمارے اسکالرس نے اسپیکر کو، مائک کو، ٹی وی کے حوالے سے ان کے کیا رجحانات تھے، کیا فتاوی جات تھے، لیکن اس کے بعد وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کس طرح تبدیلی آئی. تو ہمارا جو مسلمانوں کا یہ جو ارلی مسلمس تھے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دم، دے ور آئی تھنک دے ور مچ مور انوویٹو. دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، دیکھیں ان سے زیادہ میں کہتا ہوں جدت کس میں ہوگی. اتنی خوبصورت اگزامپل ہے ان کی زندگی میں. انہوں نے جنگ کے قیدیوں کو کہا کہ آپ پڑھا دیجئے اور آزادی حاصل کیجیے. یعنی کتنی بڑی انوویشن ہے علم کو پھیلانے کے لیے. کتنی زبردست بات ہے یہ کہہ دینا، یہ آفر کرا دینا کہ ٹھیک ہے تم جنگ میں قیدی بن گئے ہو. تو میں یہ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اسلام اپنی اپنی سرشت میں، دین اپنی نوعیت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جدت پسند ہے. یہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، حالات کو سمجھتے ہوئے چیزوں کی بنیاد رکھتا ہے. تو ایک طرف تو نبی کریم کا یہ طریقہ کار، اور ایک طرف بات کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ طریقہ کار کہ کوئی ٹیکنالوجی آئے سب سے پہلا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وار اگینسٹ ٹیکنالوجی. تو میں اس سب سے پہلے یہ ہماری جو سوچ ہے. ہاں البتہ اس دور میں ایک اور تبدیلی یہ ہوئی کہ دو طریقے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کا، اچھا استعمال، برا استعمال. تو پوری دنیا کی طرح ہمارے مسلمان بچوں نے بھی، سارے نوجوانوں نے بھی ٹیکنالوجی کو لیا اور فٹافٹ اس کے استعمال پر لگ گئے. اب وہ کون سا استعمال ہے اس میں ہم پھر ناکام ہوئے کہ ان سے اچھا استعمال کروایا جاتا، ان کو بتایا جاتا آنے والی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، یعنی ہمیں باور کروایا جاتا کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس میں ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے. میں آج بھی سنتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہوئے یہ مجھے شرم بھی آتی ہے بعض اوقات، کہ ایک اسکالر یہ فرما رہے تھے کسی جگہ پر کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی کنٹروورسی، لیکن ایک صرف آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں وداؤٹ نیم، کہ بھئی یہ تو ہر چیز شیطان کا ٹول ہے. آل رائٹ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں میں اور آپ بیٹھے اس وقت سیل فون کے اوپر. آپ میں سے اکثر لوگ جوان جو ہیں وہ سیل فون پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو بوڑھے ہیں وہ ذرا لیپ ٹاپ کھول کے بڑی اسکرین پہ بیٹھتے ہیں. کہ تو آپ سیل فون پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت سیل فون آپ کے لیے کون سا ٹول ہے؟ ذرا مجھے کوئی آپ میں سے تھوڑا میرے ساتھ چیٹ باکس پہ بات بھی کرے نا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکٹ لائک اے ٹپیکل یونیورسٹی پروفیسر جو خود بولتا رہتا ہے اور آگے سے اسٹوڈنٹس کے. تو مجھے تھوڑے رسپانسز دیں چیٹ باکس میں. اس وقت آپ کا سیل فون از واٹ ٹول از دس؟ isn't it a tool of blessing؟ یعنی ٹیکنالوجی ایز اے blessing کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو واک آؤٹ، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا، آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑا، آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑا، آپ کو کوئی بس نہیں لینی پڑی. آپ آرام سے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے اپنے سیل فون پر اتنی دور سے، اور دنیا کے کسی بھی حصے سے. ابھی میں سن رہا تھا مفتی صاحب فرما رہے تھے یہ کوئی 17واں آپ کا لیکچر ہے، تو یقیناً آپ نے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اچھا اب اس کے مقابلے میں دیکھیں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا.
اگر آپ نے ایک کسی، میں تو بالکل طالب علم ہوں، میں اسکالر بات یہ کر رہا ہوں کہ کسی اسکالر سے آپ نے ملنا ہوتا تو آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ آپ کو چل کے بھاگ کے جانا پڑتا اس کے پیچھے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی اور پتہ نہیں کتنا ایکسپینس کرنا پڑتا اور کیا کچھ کرنا پڑتا۔ اب وہ چل کے آپ کے گھر آ گئے ہیں، اور آرگنائزیشنس لائک مدرسہ ڈاٹ پی کے جو اس بات کو سمجھتی ہیں، وہ ان دونوں کو برج اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لائیے جی، ٹیکنالوجی کے ایک بہترین استعمال کے ذریعے مثبت طریقے سے۔ سو یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ رہا ہے ٹورڈز، میں پھر اگین اس بحث میں نہیں پڑا کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو کی جائے، لیکن ہمارا سلگش ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آج بھی ہے۔ آج بھی ہم ٹیکنالوجی کے بہت حد تک کیا ہے، یوزر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ہماری توجہ ہی نہیں تھی اس طرف، اور اب کیا ہے؟ اب جناب ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے ٹیکنالوجی، تو بس جو ایک وائبرنٹ اور یعنی یوزفل ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یوز کرو۔ ابھی بھی ہمارے نوجوان کا ذہن جو ہے نا اس طرف جانا کہ بھئی اس ٹیکنالوجی سے اور کس طرح کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرا یہ جو پرسنلی میں بیٹھا سیل فون کے اوپر لگا رہتا ہوں، اس کے ساتھ اس کی اور کون سے مجھے، یعنی اس کی ریلیجیس امپلیکیشنز کے طور پہ مجھے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، اور میری اگر پروفیشنل زندگی ہے یا میں طالب علم کے طور پر کام کر رہا ہوں، تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے، اب آپ سیل فون کے اوپر اپنا پورا قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی تجوید کو درست کر سکتے ہیں، آپ یعنی کون سے ایسے علوم ہیں، علوم اسلامی، جن کو اب آپ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ یعنی اب تو قبلہ ڈائریکشن دیکھنی ہو کہیں جائیں تو اب آپ کی محتاجی ختم ہے، 1 منٹ میں آپ سیل فون کھولتے ہیں، آپ قبلہ ڈائریکشن چیک کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ سو اب میں آخری بات کر کے کہ ہمارا جو انداز ہے اس کے حوالے سے، مجھے یاد ہے کہ جب میں میری ملاقات بردر کامران کے ساتھ فیصل مسجد میں ہوئی ہے، دعویٰ اکیڈمی کے اندر، تو فیصل مسجد میں آج سے 15 سال، 14 سال پہلے جب میں نے وہاں جوائن کیا تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا فوٹوگرافی کرنا منع ہے۔ ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ پرانے والے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اور مسجد کے اندر گھسنے کے لیے اگر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا نا تو گارڈز اس کیمرے کو رکھ لیا کرتے تھے کہ مین ہال میں آپ یہ کیمرہ لے کے نہیں جا سکتے۔ تو اس کے بعد آ گیا موبائل فون کا دور۔ یعنی دیکھیں، ہم نے ٹیکنالوجی کو اس وقت بھی کاؤنٹر کیسے کر رہے تھے کہ نو، یو کی ناٹ یوز اٹ، بجائے اس کے کہ یہ گائیڈ کیا جاتا کہ وٹ از دی رائٹ یوز آف اٹ اینڈ ویئر شوڈ یو یوز اٹ۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب جب آیا سیل فون کا دور، تو اب تو اللہ ماشاء اللہ خطبہ جمعہ چل رہا ہو، بلکہ اب تو یہ کثر رہ گئی، مجھے لگتا ہے صرف لوگ جماعت کے درمیان ہی یعنی اب میں کیا کہوں اس کے اوپر۔ تو بہرحال وہ سیل فون، اب کون سا گارڈ اس کو پکڑے، کون انہیں روکے، کون انہیں سمجھائے کہ بھئی کوئی تو موقع ہے ایسا ہونا چاہیے خطبے کے درمیان تو کم از کم اپنے سیل فون کو آپ، چونکہ ہمارا رویہ دیکھیں، انداز، میں بار بار اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک اب ہم انداز کو نہیں بدلیں گے، ہم ٹیکنالوجی کا اصل ایسنس جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ اقبال نے کہا تھا نا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو یہ تھوڑا سا شروع میں پریمبل بنا کے اب لیٹس موو فارورڈ ٹورڈز کہ جی میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کیا اشارے دیتا ہے۔ اچھا، میں پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں، چونکہ یہ ان ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری جو اسٹڈی ہے، تو دیر لاٹس آف تھنگس وچ ول کم، بٹ دے آر فار دا سیک آف ہماری ڈسکشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، وہ فائنل ورڈز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی علمی نشست کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بات سنی جائے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذہن کو کھولا جائے اور آپ کی جو رائے ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں صرف اپنی آج کی آڈینس کے لیے چند ٹیکنالوجیز جو ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجیز کی دنیا میں اب شاید میں کاؤنٹ کرنے بیٹھوں گا تو پھر ہماری نشست اس پہ ختم ہو جائے گی۔ ویری پاپولر، ایوری بڈی نوز اٹ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی ایک انجن ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جیمینائی، اب آپ میں سے ہر کوئی جس کا سیل فون کھلتا ہے اس کو وہ نظر آتا ہے۔ وائس کمانڈ آپ اپنے سیل فون پہ دیتے ہیں، آئی ایم شیور مینی آف یو نو دس، اور اگر نہیں جانتے تو پلیز، وہ میں دیکھتا ہوں ابھی بھی لوگ آپ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، بٹ یو کین گیو دا وائس کمانڈ اینڈ یور سیل فون اسٹارٹ ورکنگ فار جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے۔ وائس کمانڈ کر کے آپ لکھ بھی سکتے ہیں، پوری ٹائپنگ کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو آئی ٹیل یو کہ وائی وائس کمانڈ اینڈ وٹ وٹ یو نو ہم قرآن سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ
बायोअकूस्टिक्स। यहाँ किसी स्टूडेंट जो बैठे हैं उनमें से किसी को पता है बायोअकूस्टिक्स क्या होते हैं? एनीवन हमारी ऑडियंस में से? तो मुझे ज़रा अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ चलें। स्टूडेंट्स का ये भी होता है ना, कहीं सो ना जाए, तो इनको साथ जो है। जी। अच्छा। नो, बायोअकूस्टिक्स जो है, ये अगर आप नीचे देख सकें तो एएल, ये एनिमल लैंग्वेज को कहते हैं। और दुनिया में टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच रही है, इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि ये जो आपके कीड़े मकोड़े हैं, ये जो आपके जानवर हैं, ये जो गुफ्तगू करते हैं, इसको डी कोड किया जाए और इसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया जाए कि ये क्या बातें करते हैं। तो बायोअकूस्टिक्स ये एक टेक्नोलॉजी है। रोबोटिक्स, ये मेरा ख्याल है आप में से हर एक को पता है। तो रोबोटिक्स का वर्ड तो शायद आप एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझें कि होता कौन है। हु इज अ रोबोट? Robot is the one who gets a command and follows it as it is. Simplest definition. क्या आपने उसको जिस तरह प्रोग्राम किया हुआ है, वो उस तरह उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। इस दुनिया में बड़ी तरक्की आगे हो रही है, सेंसर फ्यूजन, और आपको पता है कि आगे ड्राइवरलेस गाड़ियां और वो सारी काम होगा। मशीन लर्निंग, ये यानी ह्यूमन लर्निंग की तो हम बात करते थे, लेकिन मशीन लर्निंग, मशीन डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के जरिए खुद सीख कर नए एल्गोरिदम्स जनरेट करना शुरू कर दे। तो ये पहले ये सिर्फ इंसानों की खूबी थी, और किसी मखलूक में ये चीज नहीं पाई जाती थी। अब ये टेक्नोलॉजी किस तरफ हमें लेके जा रही है? सो जस्ट हैविंग एन आइडिया ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। आपको पता है बिग डेटा एनालिसिस में 1 मिलियन प्लस, ये आपके साथ आपके जो अपने लोग हैं वो जाहिर है ज्यादा ये टेक्नोलॉजी और आईटी और इस फील्ड की टेक्निकलिटीज को समझते हैं कि किस साइज के डेटा का अब दुनिया के अंदर एनालिसिस हो रहा है। लुक एट द पैटर्न्स विच आर देयर। मतलब एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितनी किताबें, कितनी चीज़ों को एक वक्त में एनालिसिस कर सकता था। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर एक फतवा देना था तो एक वक्त में इन्होंने कितनी अपनी जो चीज़ें पढ़ी हुई थी उनको, उनका एनालिसिस करके सामने ला के कर सकते थे। उसके मुकाबले में व्हाट इज नाउ हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? होलोग्राम्स। आपको पता है पाकिस्तान में हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने इसकी एक टॉक भी उन्होंने शुरू में वो शुरू की थी, होलोग्राम्स के ऊपर देनी शुरू की थी। अब होलोग्राम में क्या हो रहा होता है? योर एंटायर बॉडी सीम्स टू बी शिफ्टिंग इन अ कंप्लीट 3 डायमेंशनल, आपका इमेज जो है वो वहां पे मौजूद होता है। सो दी दी लुक एट दी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। गूगल लेंस क्या कर रहा है आजकल? हाँ, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं आपको पता है, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर इस गूगल लेंस को यूं करें, वो 1 मिनट में आपको बिल्डिंग की डिटेल बतानी शुरू कर देता है। किसी चीज पे करें, आपने कोई चीज खरीदी है, आपको उसकी समझ, आपके घर में कोई आइटम पड़ी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप एक क्लिक करें गूगल लेंस से, वो आपको उसका सारा जाकर जो भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो आपको बताना शुरू कर देता है। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड देम, दीज हाउ आर दीज थिंग्स वर्किंग, हाउ हैव दे बीन मेड। तो अ, आप में से कितने हैं जिनको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का पता है? इसको दुनिया में आए भी कुछ अर्सा हो चुका है। और इससे पहले वाली का शायद आप सबको पता हो, जब हम किताबों में पढ़ते थे तो एक हबल होती थी नासा की टेलीस्कोप, और उसकी आती थी कि जी इसने तस्वीरें ली हैं। तो JWST अगर आप में से कोई गूगल करे, JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये कायनात की जो है ना ज्यादा गहराई से तस्वीरें हमारे पास लेकर आ रही है। अब मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो तालिब इल्म है, उसको इसका नहीं पता, वो बाकी सेल फोन के ऊपर कामों में लगा हुआ है, वो इसको फॉलो नहीं करता। वो यानी मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब पहली दफा मैंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बाय द वे इसके अगर थोड़े से, शायद मैंने आगे इसका कहीं जिक्र किया हुआ, उस वक्त बात ज्यादा कर लेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ काउंट करनी थी आपके सामने टेक्नोलॉजी। इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी है, साइबर सिक्योरिटी के की फील्ड्स हैं, टाइम ट्रेवल की बात हो रही है। तो यू नो सो टाइम ट्रेवल देखिए, मेरा ख्याल है हम में से हर मुसलमान को टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बचपन से मस्जिद के अंदर जब कोई खुतबा दिया जा रहा था और बताया जा रहा था कि हजरत सुलेमान के दौर के अंदर जिन को कहा गया
تو وہ تو اس نے تو معذرت کی، اور جب اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ جی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس تخت کو. بہرحال، تو یہ صرف چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر مینی ادر ٹیکنالوجیز. تو وی آر ایکسپیکٹنگ ونڈ ٹریول. اگین حضرت سلیمان کی زندگی سے ہمیں اس کا اسکیننگ آف ارتھ، اگر آپ اسی طرح جا کے لیڈار کو دیکھیں، ایسے ہارٹ ٹیکنالوجی، ہائی فریکوینسی ایکٹیو. اچھا، اب یہ جو بلکہ ہاتھ کے حوالے سے اگر آپ کو پتہ ہو تو پاکستان میں ایک فلڈز آئے تھے جس کے اوپر ایک بڑی کنٹروورسی ہمارے یہاں بنی. ہاں، یہ ایک اور ہمارا رویہ ہے، ہمارا جو مسلمان کا انداز ہے، ہر ٹیکنالوجی کو کنٹروورشل بنا دو. اور یعنی اس کے بارے میں میں اگین وہی کہوں گا، جہاں پر اپنی ذات کے حوالے سے اس کا استعمال ہو وہ لے لو، لیکن جہاں کہیں اس سے کوئی بڑا مثبت اچھا دین کا، آ، عمومی طور پہ امت کا، معاشرے کا مل جل کر کوئی وہ کیا جا سکے، وہاں پر آپ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دو. سو کمنگ ٹورڈز دی، باتیں تو بہت ہیں، مجھے چونکہ وقت کا احساس ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، سو میں اصل آتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا چلیں، یہاں سے میں چاہتا ہوں کچھ آیات مبارکہ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ آ، جیسے، اچھا سوری، پھر میں نے ان سب کو اردو میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی. مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسی طرح وائس کمانڈ کو صوتی احکام، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، اور یہ میں کر رہا تھا لیکن سارے نہیں کر پایا. خود کاریت، یہ روبوٹکس میں دیکھیں نا، اردو کا لفظ خود کاریت جو ہے نا، اس کی پوری وہ واضح کر دیتا ہے ہمیں کہ مشین لرننگ کو مشینی تعلم، اور اسی طرح بگ ڈیٹا انالیسز، اور فروزہ حقیقت، آگمنٹڈ ریالٹی جو ہے، اسی طرح ہولوگرامس ہو گئے. بہرحال یہ چلیں، آئیے اب بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اسی بات کو پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے کہی کہ اتنی ٹیکنالوجیز آ گئیں. آج اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کہوں، آپ اپنے سیل فون میں جائیں، چیٹ باکس میں جائیں، آپ وہاں پہ لکھیں سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے جی؟ تو وہ آپ کو سورہ فاتحہ نکال دے گا. آپ اسے کہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرو، تو وہ اس کی ٹرانسلیشن آپ کو دے گا. اچھا، وہ اب آپ جب اور سوال پوچھیں گے تو نیچے آپ دیکھیں گے ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ اس میں ڈسکلیمر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا، اس پر اتنی ہی پتہ ہے، باقی کے لیے آپ جو ہے نا اس کو کنسلٹ کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، the technology is now reaching the level where we can extract the information about the Quran from technology also. But then, now our role of understanding what information are we getting, how does it really relate to the Quranic words. اب دیکھیں آپ کے سامنے کوئی اللہ نہ کرے، میں ویسے آپ کے سامنے صرف بات رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کے الفاظ کے بارے میں تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، لیکن کوئی میرے جیسے ان پڑھ کے سامنے کوئی ویسے عربی کے کوئی الفاظ رکھ کے اور ساتھ ریفرنس لگا دے، جو ٹیکنالوجی آج کل کرتی بھی ہے، آپ ڈالتے ہیں وہ کہیں سے ریفرنس اٹھا کر لے آتی ہے. تو اور وہ قرآنک ریفرنس لگا دے، اور ماشاءاللہ ہمارا جو انداز ہے سیکھنے کا، تو ہم کہیں گے اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے، اچھا یہ بھی ہوگا. اور پھر ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ آج کل جو ہمارے مسلمانوں کا انداز ہے، ہم تحقیق کیے بغیر آگے بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ فوری اپنے سیل فون کو کھولیں اور اس آیا مبارکہ کو چیک کریں اور اس کے ترجمے کو دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہاں یہی ریفرنس ہے، اور یہ جو بات ہے یہ ریفرنس ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات آگے کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے. آپ نے کہنا اچھا یہ عربی کے الفاظ ہیں اور یہ لکھے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کو آگے چلا دو. تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آنے والے الفاظ کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، یہ کتاب اس کے اندر موجود جو ہمارے پاس محفوظ ہے، تو اس کا علم ہونا ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا لازمی ہے. اور ظاہر ہے اب علم سے مراد میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے ہر کوئی حافظ ہوگا اور وہ اس کو چیک کر پائے گا. تو اس کو کم از کم یہ علم ہو کہ وہ فوری جا کر اس کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جا کر دیکھ لے. اس نے ایسی اوتھینٹک ایپس کو اپنے سیل فون کے اندر، وہ اسلام 360 ہو یا مدرسہ.pk ہو یا جس کسی نے بھی اس طرح کی انفارمیشن وہاں پہ رکھی ہو، تو وہاں جا کر وہ اس کو دیکھ بھی لے ایک دفعہ کہ ہاں بھائی یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے. رائٹ؟ سو موونگ فارورڈ ناؤ دی makes it possible
What is artificial intelligence? It makes it possible for machines to learn from experience, adjust to new inputs, and perform human-like tasks. अब ये just understand the machine process कि मतलब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूं कि enabling a machine to be able to do human-like tasks. Okay? So there are both sides to it. One satisfactory element of it is कि no matter what happens, नोम चॉम्स्की अगर आप में से कोई जानता है, इज अ ग्लोबल स्कॉलर, तो उस उसकी एक बड़ी शुरू में उसने स्टेटमेंट ये दी थी कि नो प्रॉब्लम विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल व्हाट मशीन इज डूइंग इज द कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये बड़ी अच्छी उस वक्त तो आई ऑल्सो रेड एंड आई सेड कि भाई हाँ ये ठीक है, इसका मतलब है नो मैटर व्हाट इट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट? लेकिन जेफरे हिंटन को अगर आप जानते हैं, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक इंटरव्यू बड़ा खतरनाक है जिसमें उसने भी आखिर ये कह दिया कि आई एम ऑल्सो एप्रीहेंसिव नाउ अबाउट कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज उसको पता है कि अब ये उसके हाथ से निकल चुका है काम। जाहिर है उसकी जब तक होगी तो उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ टास्क कुड इट परफॉर्म? लेकिन अगेन, अच्छा ये मैं एग्जांपल बात कर चुका हूं। अच्छा आइए नाउ, सीइंग दीज टेक्नोलॉजीज, एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? शुड वी जस्ट सिट बैक? शुड वी हैव अ फीलिंग ऑफ वंडर? शुड वी बी थ्रेटन्ड? शुड वी बी एप्रीहेंसिव? तो एक मुसलमान को देखना ये चाहिए कि डू वी फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान about such technologies? Do we find any evidence that there could be technologies in the coming times which would relate to the Quranic knowledge and injunctions? So, मसलन देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस आया मुबारका, ये आप सबको पता होगी, बड़ी कॉमन आयत है कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी चीज़ का इरादा फरमाते हैं तो क्या कहते हैं? यकूल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह ताला फरमा देते हैं कुन फयकून, बस वो हो जाती है। अच्छा, अब ये कहता है, कुरान कहता है कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे जरा प्लीज, ये बड़ी नाजुक मरहला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। वी आर नॉट कंपीटिंग विद अल्लाह फॉर दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। उसकी एक और भी पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो। देखें, अल्लाह का नाम है समी। अल्लाह क्या है? समी का माना बताएं सारे, सुनने वाला, सुनने वाला जी। है ना? सुनने वाला। तो हम भी सुनने वाले हैं, बट देर इज नो कॉम्पिटिशन, इम्पॉसिबल। अल्लाह का सुनना जो है वो सारे, अल्लाह सारी कायनात की सुन रहा है, सारी मखलूकात की सुन रहा है। तो वी आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू अल्लाह बाय बीइंग समी, राइट? हमारे यहाँ तो नाम भी रखा होता है समी, और अब्दुल समी भी नहीं कहते हम, समी समी कह रहे होते हैं उसको। तो नाउ, कीपिंग द सेम एग्जाम्पल इन माइंड, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग एन एग्जाम्पल टू यू। सो कुरान सेज कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो वो कहता है कुन फायकून। Now, when I look at the technology, so I also see कि अल्लाह ने जिस तरह अपनी समी वाली सिफ्त को इंसानों के अंदर एक बड़े ही लिमिटेड लेवल पे दिया हुआ है, बसीर वाली सिफ्त भी इंसानों को दी हुई है। तो उसने कहा तुम भी कहो कुन, यानी तुम कुछ कहो तो कुछ हो सकता है। तो अब आपको पता है, आप अपने सेल फोन को कमांड दीजिए, इट विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स। अब आप कहिए गूगल स्विच ऑन लाइट्स, घरों के अंदर आ गई। तो ये वॉइस कमांड इज डूइंग एक्शंस। नाउ इज द टाइम कि मुसलमान इसको सोचे कि अच्छा, डिड अल्लाह गिव दिस एग्जांपल टू एनेबल अस टू अंडरस्टैंड कि हाँ, तुम्हारे इख्तियार में, अल्लाह ने खुद कहा था कुरान में कि हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी जाएगी। तो ये जो कायनात अल्लाह ताला ने इंसान जैसी खूबसूरत चीज बनाई, उसके लिए इन चीजों को मुसख्खर किया गया। तो हमें देखना यह है कि कैसे अब हम इन चीजों में अपना किरदार अदा करें एज ए यूजर, या मैं फिर बार बार आपसे ये कहता हूं। इसी तरह देखें, ये वही वाली जो मैं आपके सामने उस वक्त JWST की बात कर रहा था। मुझे याद है जब JWST का पहली दफ़ा मैंने जिक्र सुना और मैंने जाके इसको गूगल किया और इसकी तस्वीरें दुनिया में आना शुरू हुई, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। और आपको पता होना चाहिए, आप जो तालिब इल्म यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसने आपकी साइंस की किताब की 3 बड़ी बड़ी रियलिटीज को बदल दिया।
तीन बड़ी बड़ी रियलिटी, वो फैक्ट्स जिन्हें हम फैक्ट्स कहते थे, यानी हम कहते थे कि ये हकीकतें हैं और ये बदल नहीं सकती, इस दूरबीन ने, दूरबीन ही कहते हैं शायद टेलीस्कोप को, तो इसने जब इसकी जो मेजरमेंट्स आनी शुरू हुई कायनात की, और कायनात की नई वुसअतें और तस्वीरें आनी शुरू हुई, मुझे याद है कि सूरह मुल्क की ये आया मुबारका मेरे जहन में पलट पलट कर आती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फिर दोबारा निगाह कर तेरी तरफ, निगाह नाकाम लौट आएगी, कि ये जो कायनात की वुसअतें हैं, असल में साइंटिस्ट्स वर रीचिंग, द स्पेस साइंटिस्ट, दे वर रीचिंग अ पॉइंट टू से कि जी हमने तो शायद कायनात को मैयर कर लिया। और अगर आपको याद हो, आपकी साइंस की बुक में लिखा होता था, बल्कि आपसे पूछना चाहिए कि इस जमीन की क्या उम्र लिखी होती थी, किसी को याद है? और यूनिवर्स की, कायनात की क्या उम्र लिखी होती थी? ये बच्चों में से कोई बताए ना चैट बॉक्स में। एक तो आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल यूं लग रहा है कि जैसे आई एम गोइंग ऑन विदाउट क्लूलेस। मुझे थोड़ी सी आदत है, हमारी जब क्लासेस भी चल रही होती हैं या कोई भी सेशन दो, तो साथ चैट बॉक्स में कि जी जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ हमारी आपस में कनेक्टिविटी रहे। तो बात कहने का मकसद ये है, इसने जमीन की, जब हम पढ़ते थे तो वो कहते थे जी नहीं, फ्यू मिलियन ईयर्स नहीं है, ये बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स जमीन की उम्र। और यूनिवर्स की जो हम पढ़ा करते थे वो 13 पॉइंट सम बिलियन ईयर्स कहा करते थे। और जो गैलेक्सीज की तादाद भी वो कह रहे थे, डिटरमिन कर रहे थे। बाय द वे, आपको मजे की बात बताऊं, अभी उन्होंने कहा जी गैलेक्सीज जो है, और आपको पता है गैलेक्सी क्या है भला? पहले जमीन है, ये जिस जमीन पर हम सारे के सारे हैं, ये सारा जो शोर शराबा है, हंगामा है दुनिया, वो सिर्फ इस जमीन पर। तो इस जमीन से बहुत ही बड़े और प्लैनेट्स, और उन सबसे बहुत ही बड़ा सूरज, और वो सूरज उस गैलेक्सी, यानी जो सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। और उस जैसी कितनी गैलेक्सीज बड़ा। इस वक्त जो काउंट करता है JWST, वो कहता है कि अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए पूरी दुनिया की आबादी पर, तो आप और मैं, हम में से आप भी मैं भी, दोनों दो दो सौ गैलेक्सीज के, 150 200 गैलेक्सी के मालिक होंगे। सो यू आर सो रिच कि आप जो है इतनी, सो ये इंफॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है हमारे पास? तो अल्लाह ताला ने जो कहा था कि तुम कायनात की वुसअतों में देखो मुझे पाने के लिए, अल्लाह ने कहा ना कि तुम, यानी होना ये चाहिए कि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी से हम अल्लाह ताला की अजमत और हैबत का एहसास बढ़ जाए। वो जो मेरा लिमिटेड नॉलेज था कि ये जो कायनात है, ये बस मेरे ये इतने इसी के अंदर अंदर जो है ना, वो है। और माजरत के साथ हमारा तो खास तौर पे मुसलमानों का तो बिल्कुल भी और भी लिमिटेड हो जाता है कि सिर्फ सारी कायनात की हकीकतें जो है ना, ये मेरे सो कॉल्ड जो मेरी परसेप्शन है या मेरा लिमिटेड नॉलेज है, ये उसके अंदर है। वाइल द रियलिटी इज नॉट दिस, कि देखें, याद रखें, इस्लाम के बाहर भी जितनी मखलूकात हैं, यानी हमारे दीन से बाहर, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की पैदा करदा है। तो बल्कि मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि एक मुसलमान को तो ये एहसास दिलवाना की भी ज़रूरत है कि भाई अल्लाह के बंदे, तेरी मेहरबानी, ये सारे अल्लाह ही के बंदे हैं, एंड दे आर ऑल पोटेंशियल मुस्लिम्स। सो यू नीड टू कनेक्ट टू देम, ना कि खुद को इनसे अलग कर ले, और यानी हर हर एक को एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डालता जा। तो बजाय इसके कि हम कायनात के बाकी लोगों को मुस्लिम फोल्ड में लेके आते, हमने अपनों को भी निकालना शुरू किया हुआ है। तो एनीवेज, सो इन तस्वीर ने आकर हमें दिखाना शुरू किया, और साइंटिस्ट्स को पता चला कि कायनात की वुसअतें अभी इससे बहुत ज्यादा हैं। वो जहां पहुंचे थे उससे आगे निकलनी शुरू हो गई हैं। मैंने ऊपर इसका वेबसाइट का रेफरेंस डाला हुआ है, आप लोग लाइव जाके इसकी लैब्स के अंदर तस्वीरें भी देख सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। सो यू शुड ट्राई टू गेट टू नो दीज थिंग्स फॉर योर नॉलेज एंड ऑल्सो टू शेयर विद अदर्स। लेकिन अगेन, कनेक्शन याद रखें कि हमें पता क्या चल रहा है कि बड़ी वुसअत है कायनात के अंदर। तो इस कायनात में अगर इतनी वुसअत है, तो इसको पैदा करने वाला क्या होगा? ठीक है जी। तो हमारा जहन उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से, जाहिर है इदराक तो कोई किसी इंसानी जहन के लिए ये मुमकिन नहीं है
کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ادراک کر سکے، تو لیکن صرف اس کو یہ احساس بڑھنا چاہیے بدلتے وقت کے ساتھ. اس کا احساس آج سے 300 400 600 سال پرانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہونا چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ تم کبھی بھی اللہ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں پا سکتے. تو اسی طرح اب ہم آگے بڑھتے ہوئے بات کو ہولوگرامز کی ہم بات کرتے ہیں. سو قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک وہ شخص جسے وہی حضرت سلیمان والے واقعے کے حوالے سے کہ کتاب الہی کا علم تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے چپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. کس کو؟ پورے تخت کو. اور جب حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے. اب یہاں پر آپ اگر یوں دیکھیں کہ جو ہولوگرامس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ایک پوری کہ پورے امیج کو لا کر ایک جگہ پریزنٹ کر دیتے ہیں. وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ واز این امیج، دیٹ واز این آبجیکٹ. ٹھیک ہے، بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ از امپورٹنٹ. آر وی آلسو ریچنگ دیٹ اسٹیج؟ ٹیکنالوجی کوڈ ریچ دیٹ اسٹیج کہ جہاں پر یہ ہولوگرام کے امیج کی جگہ پورا آبجیکٹ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن تو مثال دے رہا ہے. اٹ کوڈ بی ڈن. اور ویری انٹرسٹنگلی قرآن سیز کہ وہ جن، خاص طور پہ واقعے میں یہ لایا گیا کہ جن نے کہا، تو ان سے نہیں کروایا اللہ کے نبی نے. تو کس نے کیا پھر؟ ہو ڈیڈ اٹ؟ بتائیں کس مخلوق نے کیا؟ جی، انسان نے. تو وہ، اور اس انسان کو کیا کہا گیا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون سا انسان تھا؟ اندہو علم، جس کے پاس علم تھا. تو جسٹ لٹل پوائنٹ ہیئر از، اس کے پاس علم کس چیز کا تھا؟ اس ٹیکنالوجی کے یوز کا تھا یا اس ٹیکنالوجی کا تھا؟ نو، دیٹ ریمینز اے کوشچن فار اس ٹو ڈسکس. سو اینی ویز، لیٹس ناؤ موو فارورڈ کہ ہم نے اسی طرح چلیں. یہ میں نے کچھ ریفرنس ڈالے تھے کہ ول بی ایبل ٹو رن دیم، بٹ لیٹس موو فارورڈ ناؤ. نینو ٹیکنالوجی. اب نینو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے ذرا؟ آپ عام طور پہ سنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. وٹ از نینو ٹیکنالوجی؟ ڈی؟ جی. اچھا، اب یہ قرآن کے اندر بڑی جی، اوکے، ٹھیک ہے. نہیں، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کو تو یہ جو اسمال سائز میں بالکل آپ کے یعنی چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز بھی بن رہی ہیں، چیزیں بن رہی ہیں. اور پورا سسٹم ابھی ایک چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے، آپ کی پوری باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہاں سے جا کے جو ہے امیجز باہر بھجوا دیتا ہے. اور یعنی بالکل اسمال آئٹمس جو ہیں ان کا وجود بن رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے ہمیں؟ قرآن نے ایک بڑی عام سی مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس پر بڑا اعتراض کیا گیا. کہ یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ میں باؤدا مچھر، یعنی اس کی مثال دے یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی، کسی بھی طرح کی. تو مومن کیا کرے گا؟ ایمان والا کہے گا کہ ہاں، یہ اس مثال میں یقیناً کچھ ہے. تو اٹ از ناٹ جسٹ کہ نا، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی لینگویج کانٹیکسٹ آف اٹ، کہ اللہ صرف ایک ایسی مثال دے رہا تھا کہ جی یعنی ایک مچھر جو ہے، آ، اس کی مثال دی ہے، تو بس ایمان والے کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور جو دوسرے گمراہ ہیں وہ کہیں گے آ، کہ اس مثال سے کیا مطلب ہے اللہ کا؟ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، اور گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا کرتا ہے. اب بات یہ ہے مچھر. اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈرون ٹیکنالوجی دیکھ لیں،
اور دنیا کی اگر آپ جا کر گوگل کریں نینو ٹیکنالوجیز کی ڈیوائسز کو اور چیزوں کو دیکھنا شروع کریں، ویئر ڈڈ دا ہیومنس گیٹ دی آئیڈیا فرام؟ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ وٹ ڈڈ وی اسٹڈی؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. سو یہ چھوٹا سا مچھر جس کے پروں کی بن بناہٹ کو اگر آپ کاؤنٹ کریں پر سیکنڈ دیکھنا شروع کریں، ہو گیو دس آئیڈیا کہ ہاں ہیومنس بھی جو ہے اب انہوں نے بھی بنانے شروع کر دیے. یہ جو آپ نے ابھی اسرائیل کے اندر دیکھا کہ جب غزہ کے اندر دیکھا آپ نے کہ اسرائیل جو جس طرح کی ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہا تھا اور اٹیک کر رہا تھا اور ٹارگیٹڈ ہٹ کر رہا تھا لوگوں کو. یعنی ایک ایسی ڈیوائس کہ جو نہ صرف جا کے کیمرے سے امیج بھی لے لے، اس کو ٹریس بھی کر لے، اس تک پہنچ بھی جائے اور اس کے مشن کو بھی پورا کر دے. تو دی دی ٹیکنالوجیز، دے دے آر دیئر، دے ہیو بین مینشنڈ. یہ آپ کے جا کے انسانی خلیوں کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر، ہماری شریانوں کے اندر جا کے وہاں پر. بٹ وٹ از آور کانٹریبیوشن، آور کہنے کا مقصد ہے کہ ان میکنگ آف دیس ٹیکنالوجیز آلموسٹ نتھنگ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. کہ یہ پوری آپ کو پتہ ہے آیا مبارکہ، پھر پوری گفتگو چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے. اچھا بڑی مزے کی چیز ہے، پھر دیکھیں پھر کیا کیا اللہ نے. پھر اللہ نے اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اچھا تم بتاؤ. تو انہوں نے معذرت کر لی. کیوں؟ آپ سوچیں. فرشتوں نے معذرت کر لی، آدم نے بتا دیا. آدم میں وہ بگ ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا تھا. دا بگ ڈیٹا آدم میں فیڈ کر دیا گیا تھا. وہی آدم کی ذریت ہیں ہم. اور فرشتوں کو لمٹ کر دیا گیا تھا. اس چیز کا وہ آگے اظہار بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بات، انہوں نے کہی کہ اے اللہ صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں آ, سکھایا ہے. ان کا انت. تو یو سی دی پوائنٹ از، ایک وقت یہ تھا کہ جب انسان آج بھی وہ کیا وہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کے نام کسی ایک چیز میں سما جائیں؟ ویل دیٹس اے کوشچن. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے آدم کو سکھائے تھے ایک ہی ہیومن بینگ کو، سب کے. اور اس کا ٹیسٹ بھی ان کا ہوا تھا اور انہوں نے وہ بتا بھی دیے تھے. تو اس کا مطلب ہے ایز اے مسلم آئی شوڈ بی اوکے کہ ایسی ٹیکنالوجیز آئیں گی. ناؤ دیز ونڈرس ول بی دیئر. تو دے شوڈ ایکچولی کیا کریں، میرے ایمان کو اور زیادہ پختہ کریں اس لیول پہ جا کر. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو کہ بگ ڈیٹا سیٹ ہیو ایٹ لیسٹ 1 ملین روز. وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. سو یعنی وٹ ول بی دا لیول آف نالج وچ واز گیون ٹو دی ایڈم. تو وہ نالج ہی یہ باہر آ رہا ہے آدم کی ذریت میں سے. سو قرآن اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسے علوم اس لیول پر انسان اس سطح پر پہنچ جائے گا. اچھا جی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں، اسی مثال سے جو ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ آدم کو تو سب چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں پر پیش کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا، حکمت والا ہے. Now angels act like robots. They have been they have been feeded with certain limited knowledge. تو انہی آیات مبارکہ میں ہم دونوں ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اگر میں بات کروں کہ ڈیپ لرننگ الگوریدم جو ہے آدم کا، اس کا اظہار بھی یہاں پہ ہوتا ہے. سو دی دی روبوٹس ہیو ویری ویری، ابھی ہم کیا کہتے ہیں ان کو، کچھ کمانڈس دیتے ہیں بٹ دے آر، ہم ان کو ترقی دے رہے ہیں. نا could they reach that level where humans are? I don't know. But I'm just again as a question for our understanding, keeping there کہ نہیں، انسانی عقل ہی ایوالو ہوتی رہی ہے. اور تو کہہ رہے ہیں مشین لرننگ بھی ایوالو ہونا شروع ہو جائے گی. بٹ اینی ویز، سو
जस्ट रोबोट्स आर परफॉर्मिंग। और आपको पता है कि अब यार सिरी तो पता नहीं कब आया था, और बाकी अब जिनके साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं और आप इनके साथ आ, बैठे अपनी सारी, क्या उसे कहते हैं, जज्बात भी शेयर करें, और वो आपको आगे से जवाब देते हैं। सो फिर डीप लर्निंग एल्गोरिदम के तौर पर देखते हैं क्या कहा। अल्लाह ने कहा, ए आदम इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर इन्होंने नाम बता दिए। तो अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो, जो छुपाते हो, इसे भी जानता हूं। सो द ह्यूमंस वुड बी ऑलवेज अहेड ऑफ एनी अदर मखलूक, और ये अपने अलूम को आगे बढ़ाते भी रहेंगे। और वही एल्गोरिदम्स जो हैं, अब हमें नजर आता है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज की सूरत में इंसान के हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। और जाहिर है, ऑफ कोर्स वी आर अगेन, मैं आई वांट टू मेक दिस क्लैरिटी वंस अगेन, कि हम वी आर मेकिंग नो कंपैरिजन टू दी अल्लाह की खसूसियात के साथ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने दे दिया। बहरहाल ये थी, मैंने चाहा तो ये था कि हमारा आखिर में वक्त बचे। और आई एम अ बिट, अच्छा जी, ऑगमेंटेड रियलिटी के हवाले से वही तख्त वालों ने कहा कि ये वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था, हम फर्मा बरदार हो चुके। फिर बायो अकूस्टिक्स का मैंने जो जिक्र किया था, वो पूरा आपको पता है कि पूरा खूबसूरत वाकया है कि इन चींटियों की आवाज़ जो है हज़रत सुलेमान तक पहुंची। अब बायो अकूस्टिक क्या कर रहा है? ये भी डी कोड करने जा रहा है चींटियों ही की आवाज़ को, और हमें बताएगा। तो अब कुरान ने तो कहा था, तो वी शुड से कि यस, इट्स ओके, फाइन, लेट्स एक्सेप्ट इट। बल्कि आइडियली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई विश इट वुड हैव बिन मुस्लिम्स डूइंग इट। वो मैं और आप होते, हम होते, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक रिलेशन बना रहे होते और मैं आपको बता रहा होता कि ये कुरान में है। काश के ऐसा होता कि मुसलमान कह रहे होते कि हाँ ये कुरान में था, और हमने इसको ये देखिए आपके सामने बनाकर रख देते हैं। सो एनीवेज, तो गोइंग ऑनवर्ड्स, प्लीज डू गूगल द बायोअकूस्टिक्स एंड सी व्हाट इट इज। तो अब आते हैं कि keeping these all emerging technologies in mind, what should I do and what should you do? So this is the, especially for the, एक मुसलमान को सबसे पहले क्या होना चाहिए? देखें, वी आर लिविंग इन अ टाइम्स कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान यानी सुबह दिन के वक्त ईमान की हालत पर होगा, तो रात को कुफ्र की हालत पर, रात को कुफ्र की हालत पर, और दिन को ईमान की हालत पर। ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बाज़ एक मुसलमान के जहन को मुतासिर करती हैं, और फिर उसके साथ नए नए फ़लसफ़े आते हैं, और फिर वो हमारा ईमान जो है ना वो हिलना शुरू हो जाता है कि अच्छा, ये तो हमें तो कुछ बताया गया था। भाई, तुम्हें जो बताया गया था वो बड़ा लिमिटेड था, और वो बताने वाला बेचारा मेरे जैसा जहन था, 200 300 साल पुरानी किताबों में दबा हुआ, जो अ, कुरान ने इस तरफ हमें इशारे दिए हुए हैं। गालिबन जो अहादीस के आलिम होंगे उन्हें भी पता होगा। आज मैं पिछले दिनों ही बल्कि एक देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत सी अहादीस इकट्ठी की हैं कि जो आने वाले वक्त और उसके हालात के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को देखते हुए दिन शर्म आती है। अब इतने, ये अच्छा, उन्होंने ये लगेगा कि तस्वीरें देखना आ गया। वाह नाम के किसी का माइक ऑन है शायद। जी माइक ऑन है, मैं माइक बंद कर रहा हूँ इनका। ओके। वैसे मुझसे बात करने के लिए करना है तो आप ज़रूर पूछिए, लेकिन ये है कि आपकी शायद आपके घर की आवाज़ें हमें नहीं आनी चाहिए। तो बात हम कर रहे थे कि हाँ, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि अपने ईमान को इंटैक्ट रखा जाए, दुरुस्त रखा जाए। किसी भी टेक्नोलॉजी पर ईमान लाने से पहले, मतलब जाहिर है वो है, एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हमें नज़र आ रही है, तो उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की जाए। कोशिश करना हमारे ऊपर लाजिम है। जाहिर है हर चीज़ की हकीकत को जानने के हवाले से भी अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वक्त कह दिया था कि जब फरिश्तों ने कहा ना अल्लाह से कि ये तो जाके फसाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि ये नहीं करेगा। तो हर चीज़ की हकीकत अल्लाह की ज़ात ही जानती है। तो हमने अपने ईमान को बेहतर रखना है। सबसे पहले मुसलमान ने अपने ईमान को इंटैक्ट रखना है, उसकी फिक्र करनी है, उसको सही जगह पर रखना है। लेकिन इसके साथ मतलब जाहिर है ईमान को बढ़ाने के लिए अल्लाह की अजमत और हैबत का इदराक, अगर टेक्नोलॉजी आपको और मुझे
یہ احساس دلوا رہی ہے کہ ہاں یہ کائنات تو اس سے بھی بڑی ہے، جو میں پہلے سوچتا تھا اس سے بھی بڑی ہے اور اس سے بھی بڑی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں کسی معمولی خدا کی عبادت نہیں کرتا، میں ایک ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی کائنات کی وسعتوں کا عالم ہی کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ تو اس کی عظمت کا احساس دل میں آ جائے، اور اس کی ہیبت کا ادراک بھی ہو، اور یہ ڈر بھی کہ اے اللہ، ہم نے تو تجھے بڑا چھوٹے سے اس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ غالباً مفتی کیا وہ بڑے مشہور جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا نا کہ مجھے بچپن میں اللہ کا تعارف اس طرح کروایا گیا کہ جیسے اللہ کوئی جن ہے، اور وہ بس اس کو کوئی کام نہیں سوائے ڈرانے کے۔ وہ بچوں کو ہم کہتے ہیں نا اللہ یہ کر دے گا، اللہ مارے گا، اللہ یہ کرے گا، وہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا اللہ کوئی خوفناک سا جو ہے نا وہ والا۔ کہتے ہیں بعد میں زندگی میں جب میں نے اللہ کے بارے میں جانا تو پھر مجھے پتا چلا کہ وہ تو بڑا ہی رحیم اور بڑی عظمتوں والا، اور اس کی تو یہ جو ہم یعنی اس گفتگو سے ایک فائدہ اٹھائیں، وہ یہ کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارا ویژن جو ہے کہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا احساس بڑھ جائے۔ علم حاصل کرنا انتہائی اہم چیز جو ہے۔ اس وقت میں معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں بالعموم، اور میرا خیال ہے پوری امت میں ہی، علمی طور پر ہماری سطح بالکل، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، آپ سارے صاحب علم لوگ ہوں گے، ہم بالکل فارغ ہیں۔ تو تحقیق کی سطح پر، علم کی سطح کے اوپر، اور یہ جو بس جس طرح کی ڈگریاں ہم آج کل بانٹ رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، بس اللہ ہم پہ رحم ہی فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کامران صاحب نے مجھے مدرسہ ڈاٹ پی کے پروگرام دکھائے، تو اتنے اچھے پروگرام، اتنے ویل کنیکٹڈ، اتنے اچھے آرگنائز، تو میں حیران تھا کہ ایک ادارہ اتنا کام کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں چونکہ یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں اور یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی اور کلچر کو بھی سمجھتا ہوں، تو ہمارے حالات بہت برے ہیں۔ اور میں، آپ جو طالب علم ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ استاد اچھا ملے نہ ملے، خود کو اچھا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب بہت سے ایسے طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اگر میرے جیسا برا استاد بھی مل جائے تو ٹیکنالوجی کو پکڑ لیجیے، اس سے سیکھیے، اس پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے، بے تکی پوسٹیں بھیجنے کی بجائے، یعنی جوکس ادھر ادھر کرتے رہنے کی بجائے، اور صرف تو اس سے اپنی اپنی فیلڈ، آپ کے کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا یہاں پہ کن سبجیکٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال چاہے آپ سائنسز کے ہوں، اصول الدین کے ہوں، علوم قرآنیہ کے ہوں، تو آپ کو اس کی ایپس بنی ہوئی مل جاتی ہیں، آپ کو اس کے پورے پورے یہ مدرسہ ڈاٹ پی کے پہ ہی آپ کو پتا ہے کہ ساری انفارمیشن اتنی زیادہ آپ کو ان سے کنیکٹڈ رہ کے مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو سیکھنا، یہ بڑا اہم ہے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ اندازہ کریں کہ جہاں اساتذہ کو زوم کی اپلیکیشن استعمال کرنے پر اپریہنشن ہو، اور جہاں وہ گوگل میٹ استعمال نہ کرنا چاہیں، اور جہاں وہ یونیورسٹیوں میں ایل ایم ایس کے ذریعے نہ پڑھانا چاہیں، اور جہاں وہ آن لائن پڑھائی کو کہیں کہ یہ تو کوئی پڑھائی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے جی، یہ تو کوئی لیکچر ہی نہیں ہے، جہاں ابھی تک یہ سوچ موجود ہو، وہاں میں کیا کہوں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو ٹیکنالوجی کو سیکھیے، جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اگر آپ بنا نہیں رہے تو پھر اس کو ضرور سیکھیے، اس سے جتنا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو اٹھانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اسی طرح اپنے اعمال کی بہتری، تو اب یہ ایک بڑا یہ آیا مبارکہ بھی دیکھیں، قد افلح من تزکا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے، وہ اپنا تزکیہ ہوتا کیا ہے، یہ سیل فون از کلنگ مائی ٹائم، اٹ از ایٹنگ اپ مائی ٹائم، اٹ از کیا کہنا چاہیے، اٹس اے بلیسنگ اینڈ اے کرس ایٹ دا سیم ٹائم۔ میں کہتا ہوں وہ ایٹم والا معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی۔ تو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ نے کیا ارادہ کر لیا، آپ نے ہاں دیکھیں، میری باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، تو رویوں کو ریگولیٹ کرنا، یعنی اس کے استعمال کرتے ہوئے آپ نے کہ کہاں اس کا استعمال ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، کہاں یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہے، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، خود کی بہتری، اپنے آپ کو، سیلف ٹریننگ از آلویز دی بیسٹ تھنگ ٹو بی ڈن، عمومی فلاح۔
جہاں کہیں ممکن ہو. اب یہ دیکھیں اس جیسے یہ اس پلیٹ فارم سے عمومی فلاح کا کام بھی کیا جا سکتا ہے، مختلف جگہوں پہ پہنچا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی مختلف طرح سے ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے. دین کی ترویج و ترقی، تو مدرسہ ڈاٹ پی کے بھی یہی کر رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی اور پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ میں سے ہر کوئی یہ کر سکتا ہے. اور مثلا الحمدللہ یہ بردر حسن واز ویری کائنڈ، وہ اتنا جنرس قسم کا انہوں نے تعارف کروایا، تو ورنہ میں نے انہیں کہا تھا ایک دو لائن صرف بول دیں، وہ لکھا ہوا انہیں بھجوا دیا تھا. تو یہ پچھلے 2000 سے آج تک میں صرف یہ اللہ کے فضل اور وہ ہے نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، شکرانے کے طور پہ یہ بات آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن تھا کہ میں نے تقریباً ان سالوں میں 1000 کے قریب لیکچرز. تو آپ مجھے بتائیں، ورنہ مجھے کون پوچھتا ہے یہاں پاکستان میں، تو بیٹھا ہوا ہے جا کے، اور تو دنیا کے 37 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس ہیں، 37 کے قریب ممالک سے، اور انگلش میں بھی کورسز پڑھائے قرآن کے، اور اردو میں بھی پڑھا لیے. تو یہ کس نے ممکن بنایا؟ ٹیکنالوجی نے. اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کیسے. علمی رسوخ کا ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، بڑا مزے کا لفظ ہے. تو رسوخ یعنی میں جس کو سمجھتا ہوں یعنی پوری گہرائی، اس کے اندر اتر جانا، اس میں ڈوب جانا، اس سینس میں. تو یہ ٹیکنالوجی پھر آپ کے لیے کر سکتی ہے کہ اگر آپ اس سطح پر جا کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور عمومی انسانیت کی فلاح کے لیے بھی. تو یہی چند باتیں، میرا خیال ہے وقت اوپر چلا گیا، اس کے لیے بہت معذرت. جزاکم میں اللہ خیر. آخری اس کے. جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ آج کا جو سیشن ہے ہمارے یہ سارے مدارس کے ہی احباب ہیں، خواتین و حضرات ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز کے اندر ملک بھر کی یونیورسٹیز کے اندر، اور ان میں سے کچھ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے اندر بھی موجود ہیں. تو ماشاء یہ اللہ. سارے الحمدللہ موجود ہیں، اور آج ان کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ قرآن اور ٹیکنالوجی کا جو آپ نے جوڑ کر کے، اور اتنی آیات جو آپ نے کوٹ کی ہیں بیچ میں، اور بہت ساری احادیث کی طرف بھی اشارہ کر کے بتایا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے علماء کے لیے وہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ صرف ہمارے پاس یہ ورثہ نہیں ہے، ایسے اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شخصیات پیدا کی ہیں کہ جو قرآن کو اس سینس کے اندر بھی دیکھنا جانتے ہیں، اور اس کو سمجھنا بھی جانتے ہیں، اور نہ صرف سمجھنا بلکہ پوری دنیا کو سمجھانا بھی جانتے ہیں. یہ آپ ہمارا فخر ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے 37 ممالک کے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کی اور آپ کی مہارت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بار آپ کا ہم سب کی طرف سے بہت شکریہ. آ، یقیناً ہمارے جو یہاں پہ علماء و عالمات موجود ہیں ان کے سوالات ہوں گے. ہم 5 منٹ جو ہے نا وہ مزید لیں گے ڈاکٹر صاحب کے. تو اس میں آپ لوگ ابھی تک بولے نہیں ہو، تو علماء تو وہ ہیں کہ مولا عام باشد، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود، تو وہ تو چپ نہیں ہوتا. تو آپ لوگ آج جو زیادہ خاموش رہے ہیں، لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی باتیں زیادہ ہوئی ہیں. تو اب آخر میں وہ سوالات رکھیں ڈاکٹر صاحب سے جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور کمنٹ باکس کے اندر بھی سوالات آ رہے ہیں. تو اپنے ہینڈ ریز کر لیں جی، پھر ایک ایک کو جو ہے نا وہ موقع دیا جائے گا سوال پوچھنے کے لیے. مختصر سوال ہو انشاءاللہ اس کا مختصر اور ٹو دا پوائنٹ جواب ہوگا. کمنٹ باکس میں بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن اس دوران آپ اپنے کوئی تاثرات، اپنے امپریشنز جو بھی دینا چاہیں تو ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس کا موقع دیا جائے. شکریہ. اچھا، ایسا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ نیسسری آپ سوال پوچھیں، آپ اپنی بات کریں، آپ اپنی رائے دیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، مجھے بتائیں آپ کو کون سی چیز میں السلام لگا علیکم کہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نا ایم فل میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. میں نے ایم فل میں میرا موضوع تھا تھیسس کا مصنوعی ذہانت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. یہ یونیورسٹی لیول پہ اور اسلامی اسٹڈیز میں پہلا ایسا موضوع تھا جس ماشاء میں اللہ. یعنی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے وہاں پر انہیں بھی شروع میں اعتراض ہوئے اس موضوع پر کہ یہ کون سا موضوع ہے، اس کا کیا ہمارا فیلڈ سے تعلق ہے. مجھے بڑا ڈیفینڈ کرنا پڑا موضوع سلیکٹ کرتے ہوئے صرف ہوں کہ ہوں یہ ہوں ہوں. ہمارا کیا کیا تعلق ہے ہمارا اس موضوع سے، کیا اس میں لکھو گے، آپ کیا کرو گے. پھر ہاں میں ہاں نے ہاں. جیسے روایتی کرتے ہیں نا ایسے نہیں کیا. میں نے اس پہ تقریباً آپ سمجھیں کہ جو کورس تھیسس کا ٹائم ہوتا ہے نا پورا 1 سال میں نے اس کو ٹائم دیا. الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. جو چیزیں آپ نے بتائیں واقعی قیمتی ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے طبقے کو
جس میں میں خود شامل ہوں، ان چیزوں کا بہت کم علم ہے. اور جب کوئی سناتا ہے نا باہر کا بندہ آ کے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سی دنیا ہے جس میں یہ لوگ گھوم رہے ہیں. حالانکہ اگر یہ خود پڑھیں ان چیزوں کو دیکھیں تو دیکھیں یہ چیزیں اب بالکل جو چیزیں میں نے پڑھی تھیں 1 سال پہلے وہ مجھ سے پرانی ہو گئی ہیں. اب نئی ٹیکنالوجی سے ہزاروں بعد آ گئی ہیں مزید. میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے اس پہ پڑھا ہے اتنا زیادہ، تو آج جو ہے 6 مہینے بعد اتنا اس پہ ورک ہو چکا ہے دوبارہ. مجھے دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا کہ کیا کیا نیا کام آ گیا اس میں دوبارہ پھر. تو یہ جو ہے نا وہ احساس کمتری ہے ہمارے اس طبقے میں. بہت شکریہ. بالکل. بہت خوب جی. بہت اچھا لگا، بڑا اچھا موضوع آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ یقینی طور پر کنٹریبیوٹ کریں اس موضوع میں. حقیقت یہ ہے کہ میری شاید اتنی گہرائی سے تو ان چیزوں پہ کمانڈ نہیں ہے، جیسے آپ تھیسس کر رہے ہیں تو یقیناً آپ بہت ڈیپلی اس پہ اسٹڈی کر رہے ہوں گے. بٹ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس نوجوانوں کی تھوڑی سی اس طرف توجہ ضرور دلوائی جائے، تو کہ ان ایریاز میں بھی ریسرچ کریں اور بہتر کام کر سکیں. بالکل. میرا پی ایچ ڈی میں یہی پروگرام ہے کہ اسی موضوع کے ارد گرد قرآن کے حوالے سے کوئی ریسرچ وغیرہ جو ہے نا وہ کی جائے. ظاہر ہی مشکل ہے کام، اتنا روایتی کام نہیں ہے، اس لیے ذرا مشکل بن جاتا ہے. مثلا عمومی طور پر جو ہے نا تھیسس آپ سمجھتی ہیں جس طرح ہوتی ہیں یونیورسٹی میں، ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ جی. ڈانگ ڈباؤ جسے کہتے ہیں نا. جی بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد زین، میں سیالکوٹ سے ہوں، اور میں نے ابھی اسلام آباد میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، اس کے علاوہ جی اور کوئی ساتھی اپنے تاثرات دینا چاہے یا ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہے اپنی تحقیق کے حوالے سے؟ اسلام اور سائنس کے عنوان پر ڈاکٹر صاحب آپ کوئی کتاب ہمارے طلبہ کو ریکمینڈ کریں گے؟ ایک چیٹ باکس کے اندر ایک سوال آیا ہے. انہیں کہیں ابھی ڈالیں، اور 10,000 کتابیں نکل آئیں گی اسلام اور سائنس کے اوپر. پی ڈی ایف بھی مل جاتی ہیں، ہم، آپ لے سکتے ہیں. اور یعنی خاص طور پہ اس میں اسلامک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اسلام، سائنس جو ہے اس کو ضرور پڑھیں. اسلامک ایٹیٹیوڈز ٹورڈز اسلام. اور تو یہ آپ بہرحال، سو آج کل تو پی ڈی ایف میں آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو دی کلیئرٹی آن سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ یہ ہمیں ہونی چاہیے. اقبال نے کہا تھا کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، اور تعویل کا پھندا اگر صیاد لگا دے یہ شاہ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو تھوڑی سی پریکٹیکل ایسپیکٹ چیزوں کے جو ہے نا ان کو دیکھنا شروع کریں. اور جب بھی کسی ٹیکنالوجی کو یوز کریں خاص طور پہ میں آ، یہ کہتا ہوں کہ اسکرین ٹائم ہمارا اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ ہماری ہیلتھ، ہماری ایموشنل بینگ، ہماری سوشل لائف، ہر چیز کو متاثر کر رہا ہے. تو اس وقت احساس رکھیں کہ اس کو کتنا استعمال کرنا ہے. سو ٹیکنالوجی کے دونوں ایسپیکٹس جو ہے نا، یہ مسلمان کے کردار میں خاص طور پہ جہاں پہ میں نے اعمال اور اس کی وہ بات کی ہے، تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی میں ڈوب جائیں، بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی ہمیں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو، اور وی گیٹ لاسٹ ان اٹ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرہ. ڈاکٹر صاحب، ہم بس یہاں پر ہم اپنے سیشن کو مکمل کریں گے. تو آج کا یہ اہم سیشن نہایت بمقصد فکری طور پر ہمیں ہماری فکر کو تازہ کرنے والا رہا. ہم اپنے معزز مہمان ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآن کی رہنمائی، جدید ٹیکنالوجیز کے بدلتے ہوئے منظرنامے اور مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر اتنی جامع اور مربوط گفتگو پیش کی. ان کی باتوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ٹیکنالوجی سے خوف نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہی حقیقی ترقی کی بنیاد ہے. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت خود ایک عملی مثال ہے.
آپ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہزاروں اساتذہ کو تربیت دے چکے ہیں، اور بہت سارے نئے نظریات کو اور تصورات کو وہ پاکستان کے اندر الحمدللہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور تعلیمی دنیا کے اندر ان کو ایک نئی سمت دے رہے ہیں۔ آج بھی ان کی گفتگو میں وہی ویژن، وہی تحقیق اور وہی اخلاص ہمیں جھلکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایک درد ہے ڈاکٹر صاحب کے اندر جو آپ تک منتقل کرنے کی وہ کوشش فرما رہے ہیں۔ میں ادارہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر ہمیں عملی طور پر مستفید کیا۔ ساتھ ہی تمام شرکاء کا بھی شکریہ جنہوں نے پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس سیشن میں شرکت کی۔ انشاءاللہ اس طرح کی بھرپور اور مفید سیشنز پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بھی ہم ان کو زحمت دیں گے کہ وہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کی اور بھی بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں وہ لے کر انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آئیں گے۔ آپ سب اسی طرح ہی ڈاکٹر صاحب کے جو وقت ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ کر آپ مکمل اس کو جوائن کریں گے، اور شروع سے آخر تک آپ موجود رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ لا الہ الا الا انت، انت نستغفرک نستغفرک و ونتوب نتوب الیک۔ الیک۔ اللہ حافظ۔